بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ہماری غیر محسوس انداز سے تربیت کرتا ہے، اور اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ ہم نے سابقہ آیات مبارکات میں پڑھا کہ کفار، مشرکین، منکرین، ان کے اعمال کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ان کے برعکس جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے انعامات کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 24۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب الجنہ، جنت کے حقدار یا جنتی، یومئذ اس دن، خیر بہتر، مستقرا ٹھکانے میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ اور بہترین ہوگی، مقیلا خوابگاہ۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اس دن، اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ الحشر کی 20ویں آیت مبارکہ، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی دراصل کامیاب ہیں حقیقت میں۔ تو یہ رب کائنات نے تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا کہ جنتیوں کو بلند درجات ملیں گے، اعلیٰ بالا خانے ملیں گے، امن ملے گا، راحت آرام اور عیش و عشرت ملے گی، اچھا مقام، منظر دل پسند ہوگا، ہر راحت موجود ہوگی، ہر وہ چیز سامنے آئے گی جو دل کو خوش کرے، بہترین جگہ ہوگی، پاکیزہ مکان ہوگا، مبارک منزل ہوگی، سونے، بیٹھنے اور رہنے میں ہر جگہ سکون، آرام اور راحت ہوگی۔ جبکہ جہنمیوں کی صورتحال یہ ہے کہ دوزخ کے نچلے طبقوں میں جکڑ بند، اوپر نیچے دائیں بائیں آگ، حسرت، افسوس، رنج، غم، جلنا، بے قراری، جگر سوزی، بری جگہ، بری منزل، خوفناک منظر اور سخت قسم کی سزا، یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ جن کے دل میں ایمان تھا، ان کے اعمال اللہ نے اگر قبول کر لیے تو ان کو بہترین بدلہ ملے گا، جہنم سے اللہ بچا لیں گے، جنت کا وارث بنا لیں گے، اور پھر یہ تمام بلائیوں کو سمیٹ کر بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بد نصیب ہر نیکی سے محروم رہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل بدبختوں کی شقاوت کو بیان کر کے تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا
کہ نیکیوں کی سعادت کس قدر ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی کہ جنتی حوروں کے ساتھ آرام نہ فرمائیں، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی کہ جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تڑپیں اور مچلیں نہ۔ اور سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ آدھے دن میں بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے، اور جنتیوں کا دوپہر کا وقت سونے کا جنت میں ہوگا اور دوزخیوں کا جہنم میں۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو 2 گھڑی آرام حاصل کرنے کے لیے لوٹتے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قیامت کا دن جو کہ بڑا سخت ہے وہ آدھا گزرے گا، آدھا گزرنے سے پہلے پہلے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں قلولہ کریں گے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الصافات کی 68ویں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جنت میں جانے والے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کا حساب آسان ہوگا، اور پھر جنت میں جا کر دوپہر کو آرام کریں گے، جس طرح اللہ رب العزت سورۃ الانشقاق کی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بڑا خوش ہو کر لوٹے گا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفوان بن محرز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن 2 آدمی لائے جائیں گے، ایک وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے حساب لیا جائے گا تو اس کی ساری عمر میں ایک بھی نیکی نہیں نکلے گی، اسے جہنم میں داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی ایک کمبل میں گزار دی، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو وہ کہے گا الہ العالمین، میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا میں حساب دوں۔ اللہ فرمائیں گے یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی جو دنیا میں بادشاہ تھا وہ ایک جلے ہوئے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا حال ہے، کہے گا انتہائی برا حال، بری جگہ پہ ہوں۔ جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہو کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھی، نہایت بہتر جگہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پھر اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام سعید صواف رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ مومن پر قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ مخلوق کے حساب اور مخلوق کے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا کہ جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ کے حقدار ٹھہریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اس کا اختصار کے ساتھ میں نے بیان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں
ہم اسی آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔